میں میرٹھ گیا تھا، گرمی بہت ہو رہی تھی، تو میرے ایک دوست مجھے لے کر ایک ہوٹل میں چلے گئے جو ایک جین کا ہوٹل تھا۔ جین وہ کمیونٹی ہے میرے بھائیوں کہ جس میں نہ کوئی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، نہ کوئی غریب ہے۔ تو میں نے اس جین سے پوچھا کہ یہ آپ نے کون سا چمتکار کیا، جادو کیا ہے کہ آپ کے یہاں سے غربت بھی ختم ہو گئی اور جہالت بھی ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے یہاں جو چیزیں ہونا چاہیے وہ ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، سن لیجئے۔ میں نے کہا وہ کیا چیز؟ کہا کہ ہم کو جتنے اسکول اور کالج چاہیے ہیں وہ ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے بنا لیے ہیں، اور مولانا صاحب ہمارے یہاں پنڈت نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہی ہماری مصیبت ہے، ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہے، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اسکول ہمارے یہاں نہیں ہے، کالجز ہمارے یہاں نہیں ہے، مولوی ہمارے یہاں بھرے ہوئے ہیں۔ مولوی حضرات جو ہیں وہ نگیٹو پریچنگ کرتے ہیں، لوگوں کو غلط راستہ بتاتے ہیں، علماء ہمیشہ ملاتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ میرے پاس 5 منٹ ہے، میں وقت کا بہت پابند ہوں، 3 منٹ اور رہ گئے میرے پاس، 3.5 منٹ۔ دیکھیے ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ عقل مندی کی بات کہیں سے بھی ملے لے لو، ہندو کے منہ سے ملے لے لو، یہودی کے منہ سے ملے لے لو، کسی کے منہ سے ملے لے لو۔ میں آپ کو ایک بات خالی بتانا چاہتا ہوں، جیوز یہودی ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جیوز میں ایک ایکسٹریمسٹ گروپ ہے جو صہیونسٹ کہلاتا ہے، ان سے ہمارا جھگڑا ہے۔ اب میں آپ بتاتا ہوں، یہ واقعہ میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں بہت پہلے پڑھا تھا کہ جب سن 48 میں یہودیوں کو ان کی خیال میں ان کی زمین مل گئی تو وہ اپنے چیف پریسٹ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم کو ہماری زمین اسرائیل مل گیا ہے، ہم یہوہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کیسے ادا کرنا چاہتے ہو؟ سنیے، بات میں ختم کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک بہت ہی بھویہ سینیگاگ بنا دیں، جیسی پوجا استھل نہ مسلمانوں کے پاس ہو، نہ کرسچنس کے پاس ہو، نہ ہندوؤں کے پاس ہو۔ سنیے، یہ عقل کی بات ہے، یہ وزڈم کی بات ہے۔ اس نے کہا، لوگوں نے کہا ایک ایسا بھویہ شاندار سینیگاگ بنا دیں کہ ایسا سینیگاگ، ایسا پوجا استھل کسی کمیونٹی کے پاس نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر ایک فرض کرو ہیرا تراش کر اور ہیرے کا بنا دوں سینیگاگ، تو اس ہیرے کے سینیگاگ کی حیثیت اور اہمیت یہوہ کی نظروں میں کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ یاد رکھیے یہ بات، یاد رکھیے۔ کہا تو تم جتنے اربوں ڈالرز لائے ہو، اس سے سینیگاگ نہ بناؤ، اس سے اپنی کمیونٹی کو بناؤ۔ یہ پیسہ مجھے دے دو، میں اس کو ریزرو فنڈ کے طور پر ڈالنے دیتا ہوں، اور اس سے میں یہودیوں سے غربت کو اور جہالت کو مٹاؤں گا۔ ایک آدمی کا ویژن تھا، ایک آدمی کی بصیرت تھی، ایک آدمی کی نظر تھی، جس نے یہودیوں سے غربت اور جہالت دونوں چیزوں کو ختم کر دیا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ کمیونٹی اگر کوئی ہے تو جیوز کی ہے، اور آج دنیا میں اگر ریچسٹ کمیونٹی ہے تو وہ یہودیوں کی ہے۔ آپ کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ قومیں بلڈنگوں سے نہیں بنتی ہیں، قومیں ایجوکیشن سے بنتی ہیں، قومیں تعلیم سے بنتی ہیں، قومیں شکشا سے بنتی ہیں۔ آپ میری بات مان لیں، میں آپ کے سامنے، میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں، میں تو اکبر کا مقلد ہوں۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر تھے، وہ کھلے دل کے آدمی تھے۔ تو ان کی بیوی نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ ہیں کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں؟ کہنے کیوں؟ کہنے میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ جب شیعوں میں بیٹھتے ہیں تو شیعوں کی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں، جب سنیوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو ہیں آپ ہیں کیا؟ انہوں نے اسی وقت ایک شعر کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اکبر کا کیش و مسلک، ان کی بیوی کا نام منی تھا، انہوں نے شعر کہہ دیا کہ اکبر کا کیش و مسلک، کیا پوچھتی ہو منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی۔ تو آپ بھی جب تک شیعہ کے ساتھ شیعہ اور سنی کے ساتھ سنی نہیں بنیں گے، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ میرے پاس بہت نہیں، صرف 5 منٹ کا وقت دیا تھا جو ختم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب چلا جائے گا، جس کے پاس ایجوکیشن آ گئی جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے وہ سب مل جائے گا۔ آپ کو عزت مل جائے گی، آپ کو پیسہ مل جائے گا، آپ کو حکومت، میرے دل سے نکلی ہوئی آواز کو آپ سن لیں اور دل تک پہنچا لیں کہ
سب سے پہلے آپ کو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. دیکھیے یہاں پر جو لوگ چنئی سے آئے ہوئے ہیں اور وہ میگھالیہ سے آئے ہوئے ہیں، ایک ایک آدمی نے کیسے کیسے کام کیے ہیں. تو ایک آدمی اتنا کام کر سکتا ہے تو 18 کروڑ آدمی کتنا کام کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ایجوکیشن ہوگی وہاں کوئی ذلت نہیں ہوگی، جہاں ایجوکیشن نہیں ہوگی وہاں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹس اوور.